یہ 3 گھنٹے ہم خوب سیر کریں گے، جیریلی نے مارگریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں نہیں؟ مارگریٹ نے جیریلی کی تقلید میں کھڑا ہونے کے بعد میری طرف دیکھا۔ مجھے ایک ضروری ٹیلی فون کرنا ہے، ذرا 1 منٹ۔ میں نے سیلوس کیس میں امی کے نمبر ملائے، لیکن اس نمبر پر کسی اور خاتون نے ریسیور اٹھایا۔ میرے استفسار پر اس نے بہت ہی عجیب و غریب بات بتائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی شخص ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے باری باری سہیل، جمال، امریکی پروفیسر اور دوسرے لوگوں کے حلیے بتائے، اور جب مجھے اس شخص کا حلیہ بتایا گیا تو میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ شخص مجھے گاڑی کے کمپارٹمنٹ میں ملنے والا بھی نہیں تھا، بلکہ اور ہی شخص تھا۔ کیا عبدالجبار؟ لیکن وہ امی کو اب کیسے مل سکتا ہے؟ تو وہ کون ہے؟ کس چکر میں پڑ گئے ہو توقیر؟ جیریلی کی آواز ابری اور میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، لیکن میری ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی۔ کیا مجھے 1 گھنٹے کی چھٹی مل سکتی ہے؟ میں ٹھیک 4 بجے انٹرکون جاؤں گا، پکا وعدہ؟ بالکل ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نہ پہنچے تو ڈیڈی انتظار نہیں کریں گے، اور اس طرح پھر ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جیریلی کا لہجہ گلوگیر تھا، جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ میں نے انتہائی تیز رفتاری سے فاصلہ طے کیا۔ جمال اور پروفیسر کی رہائش گاہیں کھنگال ڈالی، لیکن سب عمارتیں یوں ویران پڑی تھیں جیسے کافی دن سے یہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ وکٹر سے ملا، لیکن امی، عائشہ اور وکی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں لندن سے ان کا سراغ لگائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ جب میں نے سوچا تو امی کی آواز کی باز گشت میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جتنا جلدی ممکن ہو لندن سے نکل جاؤ، یہ امی کا حکم تھا کہ میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا ہے۔ صورتحال کچھ اس قسم کی تھی کہ نہ تو میرا لندن چھوڑنے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ ہی لندن میں مزید ٹھہرنا اچھا سمجھتا تھا۔ اسی پریشانی میں مجھے شام کے 5 بج گئے، حالانکہ میں نے جیریلی سے 3 بجے انٹرکون پہنچنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے احتیاطاً جیریلی کو فون کیا۔ جیریلی، مجھے افسوس ہے کہ میں وعدے کے مطابق تمہارے پاس نہیں پہنچ سکا، کیونکہ میں اس وقت بہت پریشانی کا شکار ہوں۔ آخر کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کچھ بتاؤ بھی نا۔ اس نے خفگی سے کہا، کچھ ذاتی مسئلہ ہے، شاید میں تمہارے کام آ سکوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امریکہ چلنے کا پروگرام کینسل تو نہیں کیا؟ کینسل تو ابھی نہیں کیا، لیکن حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ میں نے اٹک اٹک کر کچھ کہنا چاہا۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ پبلک بوتھ سے بول رہا ہوں۔ کیا ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ کیا آج 6 بجے تم لوگ جا رہے ہو؟ یہ ڈیڈی کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، کبھی کہتے ہیں آج جانا ہے، کبھی کہتے ہیں کل جانا ہے۔ دراصل انہیں ان کا کوئی پارٹنر 1 دن اور ٹھہرنے کے لیے زور دے رہا ہے، اور ڈیڈی اسے سمجھا رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا وہ میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کل جانا ہے۔ بہرحال انہوں نے ابھی فلائٹ کی کلیئرنس نہیں لی۔ اگر تم لوگ کل جاؤ تو یہ میرا حتمی فیصلہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں ڈیڈی کو آج رات نہیں جانے دوں گی، کل ہر صورت میں تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا، جیریلی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اور میرے ہونٹ پریشانی کے باوجود ایک شوخ مسکراہٹ سے پھیل گئے۔ اوہ، یہ لو تمہارے ڈیڈی آ گئے۔ کیا؟ وہ حیرت کی شدت سے چلائی۔ یہ لو بات کر لو۔ بیٹا، میرا تو حتمی ارادہ ہے آج جانے کا، تم مجھے آج کسی صورت بھی نہیں روک سکتے۔ یہ توقیر اگر ساتھ نہیں جا سکتا تو نہ جائے، اس کا ساتھ کون سا ضروری ہے؟ ڈیڈی، آپ کو پبلک بوتھ میں آنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی آواز آئی، اوہ، تو یہ تم ہی ہو؟ تمہاری پہلی حرکت ابھی بھولی نہیں، فقط میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی، لیکن یاد رکھو اگر آئندہ تم نے میرے ڈیڈی کی نقل کی تو میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیا میں تمہارا غلام ہوں؟ تم کو کیا حق پہنچتا ہے میرے ڈیڈی کی نقل اتارنے کا؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ہماری دوستی تو ٹوٹے ہی گی۔ ڈیڈی جو تمہارے ساتھ سلوک کریں گے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تمہارے ڈیڈی سپرمین ہیں؟ میں تمہیں اس بیہودہ گفتگو کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرا خیال ہے تمہارا موڈ اس وقت ٹھیک نہیں۔ موڈ تو میرا تمہارے لیے ہر وقت ٹھیک رہتا ہے، لیکن ذرا سوچو نا، موضوع گفتگو کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے جیریلی، میں نے تمہیں پریشان کیا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ بات سنو۔ جی؟ کیا برا مان گئے؟ دیکھو نا، اگر تمہارے ڈیڈی… اوفو، میرا تمہیں فون کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہ تھا۔ میں نے تو تمہیں بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اگر روانگی کا پروگرام کل تک ملتوی کر دیا جائے تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آج ڈیڈی کو نہیں جانے دوں گی۔ میں 6 بجے سے قبل تمہیں کسی وقت انٹرکون میں ملوں گا۔ کسی وقت نہیں، کم از کم 6 بجنے سے 3 گھنٹے قبل، کیونکہ ڈیڈی نے فلائٹ کی کلیئرنس لینی ہے، اور تمہیں میں نے بتایا ہے کہ اس میں مسافروں کی تعداد بڑھانا پڑتی ہے۔ تمہاری شمولیت کے بعد ہم لوگ کل 3 ہوں گے۔ ڈیڈی خود ہی جہاز اڑائیں گے، پھر میں 3 بجے کے قریب تمہیں ملوں گا۔ خدا حافظ۔ جیریلی کو فون کرنے کے بعد مجھے اپنے سر میں بھاری پن کا احساس ہوا۔
اور آنکھیں بوجھل معلوم ہوئی۔ میری بھاگ دوڑ کل رات 10 بجے شروع ہوئی تھی۔ اب میں نے جیریلی اور مارگریٹ سے ملنے کے بعد اپنے گھر کا رخ کیا تھا۔ اس وقت سے اب تک مجھے سکون کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی کے رگوں کو مسلا اور پبلک بوتھ سے باہر آ گیا۔ پبلک بوتھ سے باہر 3 آدمی میرے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک حبشی سا تھا۔ تینوں شکل و صورت سے چھٹے ہوئے بدماش لگتے تھے۔ مجھے ریوالوروں سے کور کر کے ایک کار میں بٹھا دیا گیا۔ کار کے شیشے چڑھانے کے بعد میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ میرے دونوں اطراف میں ریوالور سے مسلح ایک آدمی بیٹھا تھا جو وقفے سے مجھے ریوالور کی موجودگی سے باخبر کر دیتا۔ ایک عمارت میں پہنچ کر میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک صاف ستھری عمارت تھی۔ بیرونی دیواروں پر رنگ و روگن کیے ہوئے تھے اور بیرونی دیوار کے اندر کافی لمبے چوڑے قطعہ اراضی پر باغیچہ بنایا گیا تھا اور میری دعوت کا اہتمام اسی باغیچے میں کیا گیا تھا۔ یہ 4 آدمی تھے جو کرسیاں ڈال کر بیٹھے تھے۔ 5ویں کرسی میرے لیے خالی تھی۔ میں نے گہری نظر سے ان چاروں کا جائزہ لیا۔ یہ سب نئی شخصیات تھیں۔ مجھے اغوا کر کے لانے والے کار میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ کیا میں اس حالت میں لائے جانے کی وجہ معلوم کر سکتا ہوں؟ میں نے خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ تو پھر ہمیں بتا دیجئے۔ ہمیں آپ کی مہمان نوازی کا شوق تھا۔ بہت خوب، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس طرح مجھے لایا گیا ہے میرا خیال ہے میری مہمان نوازی بھی غالباً اسی طرح ہوگی۔ جی بس آپ ہمیں اب اتنا بھی تو شرمندہ نہ کریں۔ کیا میں یہاں پراسرار آمد کا مقصد معلوم کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ دراصل ہمیں آپ کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کا بہت شوق ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہم آپ کے کچھ خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے خاندان کے متعلق میں خود کچھ نہیں جانتا۔ آپ کو کیا بتلا سکتا ہوں؟ خاندان تو بہت دور کی بات ہے، مجھے خود اپنے متعلق کچھ علم نہیں۔ اور ہاں، براہ کرم آپ اور کوئی بات کریں۔ اس وقت ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں اور میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ اس فوٹو کو پہچانتے ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے پوسٹ کارڈ سائز کی ایک فوٹو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے فوٹو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا۔ یہ امی، عائشہ اور وکی کا گروپ فوٹو تھا۔ تینوں خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو کیسے نہیں پہچان سکتا؟ انہی کی تو مجھے تلاش ہے۔ یہ سب بالکل خوش و خرم ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ فوراً لندن سے نکل جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو کیس ریکارڈ پر آپ کو ان کا پیغام بھی سنوا سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہاں اور آپ کون لوگ ہیں؟ ہم تمہارے ہمدرد ہیں اور یہ لوگ بالکل محفوظ ہیں۔ تمہیں ان لوگوں کی طرف سے قطعی کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں انہیں مل سکتا ہوں؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ لیکن جرمنی اور امریکہ سے واپسی پر۔ جرمنی اور امریکہ؟ میں حیرت کی شدت سے چلایا۔ جی ہاں، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا آپ کل جرمنی نہیں جا رہے اور اس کے بعد امریکہ جائیں گے؟ ویسے لڑکی آپ نے بڑے کام کی پھانسی ہے۔ آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ سنا ہے لندن کی پولیس بھی آپ کے عقب سے ہٹ گئی ہے۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، خصوصاً آپ جیسے قاتلوں کے لیے۔ ویسے آپ نے الطاف عالم کو قتل کیوں کیا اور آپ کی ممی آپ کو لندن سے دور بھگانا کیوں چاہتی ہیں؟ گویا آپ کو سب علم ہے۔ میں نے ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ہمیں اگر کچھ علم ہوتا تو آپ کو کیوں تکلیف دیتے؟ مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو میرے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچے۔ لہٰذا آپ مجھے کسی تردد کے بغیر ان لوگوں کا پتہ مجھے بتا دیجیے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں کل جرمنی جا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں روانگی سے قبل ان سے مل لوں اور یہ یقین کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد ان کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ ان چاروں نے سنجیدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے تکنے لگے۔ سنا ہے آپ جوڈو کراٹے بھی جانتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے اور بھی اچھی بات ہے۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ کی بات کا مختصر جواب یہ ہے، آپ خواہ جہنم میں جائیں، آپ کے یہ پسماندگان بالکل خیریت سے رہیں گے۔ ان کی زندگی کی تمام تر آسائشات حاصل رہیں گی اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ صرف آپ کو ہی ان کی فکر نہیں ہے، اور بھی لوگ ان کی حفاظت کے خواہشمند ہیں۔ اور لوگ کون؟ وہ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹونی تو جا رہا ہے جرمنی اور فکر مند ہے کہ ٹونی کے بعد ان لوگوں کا کیا بنے گا۔ ضروری نہیں کہ میں جرمنی چلا جاؤں۔ اگر امی نے منع کیا تو میں نے جرمنی کیا لینے جانا ہے؟ مجھے یہاں کسی قسم کا خطرہ تو نہیں ہے۔ ہمارا اشارہ مسز ایلس کی طرف ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ تمہاری ممی اور اس کا بیٹا بیٹی باخیریت ہیں اور باخیریت رہیں گے تو کیا تم کو ان کی حفاظت کی ضمانت مل جائے گی؟ بالکل مل جائے گی، میں نے وثوق سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، صبح ان سے مل لینا۔ آج کی رات تو تم ہمارے مہمان ہو۔ رات کا کھانا میں نے ان کے ساتھ ہی کھایا۔ کھانے کے بعد بھی میرے ماضی کے بارے میں بہت سے اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات پوچھے گئے۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ عبد الجبار کا گروہ ہرگز نہیں تھا اور نہ ہی جمال کا گروہ تھا۔ بستر پر مجھے چائے پیش کی گئی جس میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ میں ان لوگوں کے خلوص اور سلوک سے اس قدر متاثر تھا کہ چائے کو بھی بے ضرر سمجھ کر پی گیا اور جلد ہی غنودگی کی منازل طے کرتے ہوئے گہری نیند سو گیا۔ میں صبح 10 بجے اٹھا۔ شیو کرنے اور نہانے کے بعد مجھے ایک نفیس سوٹ پیش کیا گیا اور جوتا بھی نیا دیا گیا۔
یہ سب سلوک میرے لیے اس وقت بہت حیرت انگیز تھا، لیکن وقت کی راکھ گرتی رہی اور حالات کے پیچ و خم میں اضافہ ہوتا رہا۔ بہت آگے جا کر جب مجھے وقت کی راکھ خریدنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اپنے ساتھ ہونے والے اس سلوک کا مطلب پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ 12 بجے میں ان لوگوں سے رخصت ہو گیا اور سیدھا مسز ایلس کے گھر پہنچا۔ وہ اس وقت گھر میں موجود تھی اور مجھے بڑی تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان نظروں کا مطلب میں ہرگز نہ سمجھ سکا، یہ سب میرے فہم و ادراک سے بالا تر تھا۔ میں 2 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا۔ مسز ایلس کا لہجہ اور باتیں مجہول سی تھی، کبھی کبھی وہ مسکرانے لگتی اور کبھی کبھی سنجیدہ ہو جاتی۔ امی عائشہ اور وکی کی جانب سے اس نے بڑے ٹھوس الفاظ میں مجھے یقین دلایا کہ وہ باخیریت ہیں، لیکن ان کا پتہ بتانے سے معذوری پیش کر دی۔ پل بھر کے لیے مجھے یوں لگا جیسے پورے لندن میں میرے سب دشمن ہیں، مجھے ایک تماشا بنائے ہوئے ہیں، مجھے پاگل کر دینا چاہتے ہیں۔ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر امریکہ جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تاکہ اپنی بقیہ زندگی سکون سے گزار سکوں، وہ سکون جو 35 سال گزارنے کے بعد اب بھی میری زندگی میں نہیں ہے۔ مسز ایلس کے گھر سے نکل کر میں نے انٹرکون کا رخ کیا۔ انٹرکون کے دروازے پر انہی چاروں میں سے ایک شخص کھڑا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ مجھ سے یوں پیش آیا جیسے بالکل اجنبی ہو۔ اس کا یہ رویہ مجھے شش و پنج میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ دروازے کے اندر لان سے تھوڑی ہی دور جیریلی کا ڈیڈی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے چند لمحے مجھ سے بے معنی باتیں کی اور پھر چلا گیا۔ میں آگے بڑھ کر ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ جیریلی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے نیم دراز پڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پھول کی طرح کھل اٹھی۔ ڈیڈی، یہ ہے توقیر، وہ میرے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا۔ جیریلی کا ڈیڈی سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ نیچے تمہارے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اس نے براہ راست مجھے مخاطب کیا۔ کوئی اجنبی تھا؟ مجھ سے سیلون سسٹرز روڈ کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے بتا دیا۔ اس نے ایک پرسوچ ہنکار بھرا اور کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے نکلنے سے پیشتر اس کی مشکوک نظریں میرے سراپے کا جائزہ لے چکی تھی۔ ٹھیک 5:30 بجے میں اور جیریلی کار کی عقبی نشست پر بیٹھے ایئرپورٹ کی جانب جا رہے تھے۔ کار ہوٹل کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ جیریلی کے ڈیڈی اور اس کے دوستوں کی کاریں ہمارے عقب میں تھیں۔ ہمارے لیے VIP گیٹ کھول دیا گیا اور ہماری کاریں VIP لاؤنج کے آگے رک گئی۔ میں نے غیر ارادی طور پر سر گھما کر پیچھے دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ عقبی کار سے جمال اور امریکی پروفیسر آ رہے تھے۔ یہ تینوں جیریلی کے ڈیڈی کے ساتھ VIP روم میں گھس گئے۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ پوری زندگی میں اتنا خوف زدہ میں اب تک نہیں ہوا تھا۔ کیا اندر نہیں چلو گے؟ ابھی 10-15 منٹ ہیں، چائے پی لو، جیریلی نے کہا۔ جی نہیں، ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ارے تم کیسے لڑکے ہو، ذرا بھی ایٹیکیٹ نہیں جانتے۔ میرے موڈ کے آگے سب ایٹیکیٹ دھرے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا نا میں یہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک 6 بجے سے 5 منٹ قبل یہ لوگ باہر نکلے۔ جیریلی میرے ساتھ ہی کار میں بیٹھ گئی تھی، وہ اندر ہال میں نہیں گئی تھی۔ جیریلی کا ڈیڈی ان کے آگے تھا اور وہ جلد ہی جہاز میں داخل ہو گیا جو VIP روم سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ جیریلی کا ڈیڈی جب اندر داخل ہو گیا تو یہ لوگ جیریلی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں جیریلی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ جیریلی سے رسمی باتیں کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے جیریلی کا ہاتھ پکڑا اور جہاز کے اندر گھس گیا۔ امریکی نے پائلٹ گیٹ کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اتنی دیر میں جہاز سٹارٹ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ رینگنے لگا تھا۔ میں نے امریکی کو کار میں بیٹھ کر ایئر ٹریفک کنٹرول کی عمارت کی طرف اندھا دھند جاتے دیکھا۔ وہ ATC آفیسر سے کہلوا کر ہمیں رن وے پر روکنا چاہتا تھا۔ عین اس وقت جہاز کے پہیوں نے رن وے چھوڑ دیا اور ATC آفیسر کی آواز سنائی دی۔ وہ بے بسی کے عالم میں واپس آنے کو کہہ رہا تھا۔ سور کا بچہ، جیریلی کا ڈیڈی غرایا اور جہاز فضا کی بلندیوں میں اٹھتا چلا گیا۔ اس بار تو میں بچ گیا تھا، لیکن میرا دل ہول کھانے لگا جب میں نے تصور کیا کہ یہ لوگ ٹیلی فون کے ذریعے بون میں میری حقیقت کی اطلاع جیریلی کے ڈیڈی کو بون پہنچتے ہی دے دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے پھریری سی آنے لگی۔ بون پہنچے تو رات ہو چکی تھی، پر روشنیوں کا منظر بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ رن وے کے ارد گرد تیز روشنیاں رن وے کی حدود کا تعین کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے ہم انٹرکون پہنچے تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ جب ٹیلی فون آیا تو جیریلی باتھ روم میں تھی اور اس کا ڈیڈی کہیں باہر تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ یہ انٹرکون کا آپریٹر تھا۔ مسٹر پیٹرسن کی کال ہے سر۔ کہاں ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ لندن سے، اس نے کہا اور میرا دل پسلیاں توڑنے لگا۔ میں نے گھبرا کر باتھ روم کی طرف دیکھا۔ پانی کا شور اب بند ہو گیا تھا اور جیریلی کسی بھی وقت باہر نکل سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، ملا دو، میں نے جلدی سے کہا اور اس نے سلسلہ ملا دیا۔ دوسری طرف توقع کے مطابق امریکی تھا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ میں نے جیریلی کے ڈیڈی کی نقل اتاری۔ سر، جس لڑکے نے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے وہ ہماری اطلاع کے مطابق وہی لڑکا ہے جس نے الطاف عالم کو قتل کیا۔ چرمی بیگ دستیاب کیا جو کہ آپ اپنے ہمراہ لائے ہیں، اور یہ وہی لڑکا ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ بات ہے۔
وہ مجھے پہلے ہی مشکوک معلوم ہوتا تھا۔ آپ ذرا اس سے محتاط رہیں اور اس کو بون اسٹیشن کے حوالے کر دیں۔ وہ آپ کو عبد الجبار کے متعلق بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ وہ جین سے بھی مل کر آیا ہے۔ مجھے یہ کوئی گہری سازش معلوم ہو رہی ہے۔ آپ اس کے متعلق جیریلی سے بھی پوچھ گچھ کر لیں۔ یہ کیا بک رہے ہو؟ حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لڑکا جمال کا رشتہ دار ہے۔ جمال نے رشتہ داری کی پرواہ کیے بغیر تنظیم کے لیے اس کو تکلیف پہنچائی، اس لیے میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آئندہ سے ایسی بات منہ سے نکالتے وقت اپنے انجام پر نظر ضرور ڈال لینا۔ اوکے سر۔ اور وہ ٹونی، میں اس سے سمجھ لوں گا۔ اور کچھ؟ بس یہی آپ کو ایک اہم اطلاع دینی تھی۔ ٹھیک ہے، اطلاع مجھے پہنچ گئی ہے، اوور اینڈ آل۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے باتھ روم کی طرف دیکھا، لیکن اپنے عقب میں ایک سایہ محسوس کر کے چونک پڑا۔ میں نے بدکتے ہوئے سر گھمایا۔ میرے عقب میں جیریلی کا ڈیڈی کھڑا مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا ہاتھ کانپا اور ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر جولنے لگا۔ جیریلی کا ڈیڈی مجھے اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری حالت اس چور کی مانی تھی جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن میرا جرم چوری سے زیادہ سنگین تھا۔ مجھے اس شخص سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔